بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر جناب فاطمہ علیہ السلام نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد رونما ہونے والے واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ جب خدا نے اپنے رسولوں اور پیغمبروں کی منزلت کو اپنے حبیب کے لیے منتخب کر لیا تو تمہارے اندر کا کینہ اور نفاق ظاہر ہو گیا، لباس دین پرانا ہو گیا اور گمراہ لوگوں کے سلے منہ کھل گئے۔ پست لوگوں نے سر اٹھا لیا، باطل کا اونٹ بولنے لگا اور تمہارے اندر اپنی دم ہلانے لگا۔ شیطان نے اپنا سر کمی گاہ سے باہر نکالا اور تمہیں اپنی طرف دعوت دی، تمہیں اپنی دعوت قبول کرنے کے لیے آمادہ پایا۔ وہ تم کو دھوکہ دینے کا منتظر تھا، اس نے ابھارا اور تم حرکت میں آ گئے۔ اس نے تمہیں غضبناک کیا، تم غضبناک ہو گئے۔ وہ اونٹ جو تم میں سے نہیں تھا، تم نے اسے علامت دار بنا کر اس جگہ بٹھا دیا جس کا وہ حقدار نہ تھا، حالانکہ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت کو زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ نہ ہمارے دل کے زخم مندمل ہوئے تھے اور نہ ہی ان زخموں کے شگاف بھر پائے تھے، اور ابھی تو پیغمبر دفن بھی نہیں ہوئے تھے کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ جما لیا۔ لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے۔ افسوس تمہیں کیا ہو گیا ہے اور تم نے کون سی روش اختیار کر لی ہے، حالانکہ اللہ کی کتاب تمہارے درمیان موجود ہے اور اس کے احکام واضح اور اس کے امر و نہی ظاہر ہیں۔ تم نے قرآن کی مخالفت کی اور اسے پس پشت ڈال دیا۔ کیا تم قرآن سے روگردانی اختیار کرنا چاہتے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ ظالمین کے لیے کس قدر برا بدلہ ہے، اور جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں ایسا شخص سخت گھاٹے میں ہوگا۔ اور جہاں تک فدق کے غصب کرنے کا تعلق ہے، تم خلافت کے بعد اتنا بھی صبر نہ کر سکے کہ خلافت کے اونٹ کی سرکشی خاموش ہو جائے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے، تاکہ آسانی کے ساتھ اس کے مہار کو ہاتھوں میں لے لو۔ اس وقت تم نے آتش فتنہ کو روشن کر دیا اور اس کے ایندھن کو اوپر نیچے کیا تاکہ لکڑیاں خوب آگ پکڑ لیں، اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا اور دین کے چراغ اور سنت رسول کو خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تم ظاہر کچھ کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں کچھ اور بھرا ہے۔ میں تمہارے کاموں پر اسی طرح صبر کرتی ہوں جس طرح کسی کے پیٹ میں چھری اور نیزے سے زخم کر دیا جائے اور وہ اس پر صبر کرے۔ تم لوگ گمان کرتے ہو کہ ہمارے لیے وارث نہیں ہے۔ کیا تم جاہلیت کے رواج کو نہیں اپنا رہے ہو؟ کیا یہ لوگ جاہلیت کے دستور کے خواہاں ہیں؟ اہل یقین کے لیے اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ صاحب میراث ہم ہیں؟ چنانچہ تم پر روز روشن کی طرح واضح ہے کہ میں رسول کی بیٹی ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا یہ صحیح ہے کہ میں اپنی میراث سے محروم رہوں اور تم میری خاموشی سے فائدہ اٹھا کر میری میراث پر قبضہ جما لو؟ اے ابن ابی قحافہ، کیا یہ کتاب خدا میں ہے کہ تم اپنے باپ سے میراث پاؤ اور ہم اپنے باپ کی میراث سے محروم رہیں؟ تم نے فدق سے متعلق میرے حق میں عجیب و غریب حکم لگایا ہے اور علم و فہم کے باوجود قرآن کے دامن کو چھوڑ دیا، اس کو پس پشت ڈال دیا۔ کیا تم نے بھلا دیا کہ خدا قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اور سلیمان داؤد کے وارث بنے، اور جناب یحییٰ ابن زکریا کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ انہوں نے دعا کی، بار الہ اپنی رحمت سے مجھے ایک فرزند عنایت فرما جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو۔ نیز ارشاد ہوتا ہے اور صاحبان قرابت خدا کی کتاب میں باہم ایک دوسرے کی بنسبت دوسروں سے زیادہ حقدار ہیں۔ اسی طرح حکم ہوتا ہے کہ خدا تمہاری اولاد کے حق میں تم سے وصیت کرتا ہے کہ لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے برابر ہے۔ نیز خداوند عالم نے ارشاد فرمایا، تم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جب تم میں سے کسی کے سامنے موت آ کھڑی ہو
بشرطے کہ وہ کچھ مال چھوڑ جائے تو ماں باپ اور قرابت داروں کے لیے اچھی وصیت کرے۔ جو خدا سے ڈرتے ہیں ان پر یہ ایک حق ہے۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ میرا اپنے باپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے اور مجھے ان سے میراث نہیں ملے گی؟ کیا خداوند عالم نے میراث سے متعلق آیات کو تم ہی لوگوں سے مخصوص کر دیا ہے اور میرے باپ کو ان آیات سے الگ کر دیا ہے؟ یا تم کہتے ہو کہ میرا اور میرے باپ کا دو الگ الگ ملتوں سے تعلق ہے، لہٰذا ایک دوسرے سے میراث نہیں لے سکتے؟ آیا تم لوگ میرے پدر بزرگوار اور شوہر نامدار سے زیادہ قرآن کے معنی و مفاہیم، عموم و خصوص اور محکم و متشابہ کو جانتے ہو؟ تم نے فدق اور خلافت کے مسئلے کو اونٹ کی طرح مہار کر لیا ہے اور اس کو آمادہ کر لیا ہے جو قبر میں تمہارے ساتھ رہے گا اور روز قیامت ملاقات کرے گا۔ اس روز خدا بہترین حاکم ہوگا اور محمد بہترین رہنما۔ ہمارے تمہارے لیے قیامت کا دن معین ہے، وہاں پر تمہارا نقصان اور گھاٹا آشکار ہو جائے گا اور پشیمانی اس وقت کوئی فائدہ نہ پہنچائے گی۔ ہر چیز کے لیے ایک دن معین ہے اور ان قریب ہی تم جان لو گے کہ عذاب الہی کتنا رسوا اور ذلیل کرنے والا ہے، اور عذاب بھی ایسا کہ جس سے کبھی چھٹکارا نہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل کی نئی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو دبائیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو جلد موصول ہو سکے۔ اور ہاں، لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ شکریہ۔